الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله لا شريك له ولا نظير له ولا وزير له ولا مشير له ولا معين له وصل على سيد الرسل وخاتم الأنبياء المبعوث إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا الحمد لله الحمد لله والمدح لله الحمد لله والعظمة لله الحمد لله والهيبة لله الحمد لله والصفات لله الحمد لله والكبرياء لله الحمد لله والأمر لله الحمد لله والصفات لله الحمد لله والحكم لله الحمد لوليه والصلاة على نبيه والوزن والعدل والفضل والنظم والعزم بالجزم بوحدته بكبريائه بسلطان وبإعلان وبإتقان وبإيمان وبيان في فرقان وحده لا شريك له وحده بوحدة موحدا بوحدة موحدا بوحده وحيدا وأحدا بلا مدد وجدد ونصب
ووصف في الكمال لا شريك له ولا نظير له ولا مثل له ولا مثال له ثم نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له من يشرك في ذاته وصفاته وعاداته وآياته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين قال النبي صلى الله عليه وسلم ما نطق اللسان بمدحه ونسخ القلم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. تمام ساتھی بلند آواز سے درود پاک. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد صل على آل محمد صل على جمال محمد صل على کمال محمد صل على گفتار محمد. اللهم صل على محمد صل على امانة محمد صل على امامة محمد صل على خطابة محمد صل على لطافة محمد. اللهم صل على محمد صل على مزاج محمد صل على معراج محمد صل على إقرار محمد صل على إظهار محمد صل على شجاعة محمد صل على عدالة محمد صل على سخاوة محمد. اللهم صل على محمد
صل علی بنات محمد صل علی ازواج محمد صل علی حسنین محمد صل علی رجلین محمد صل علی شفتین محمد اللہم صل علی محمد بلغ العلا بکمال محمد کشف الدجى بجمال محمد حسنت جمیع خصال محمد صلوا علیہ وآل محمد اللہم صل علی محمد ثم صل علیہ. اے جنت تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں. اے جنت تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں. میں نے مانا کہ ضرور رہتے ہیں، مگر اے جنت میرے دل کا طواف کر. میرے دل میں وہ کالی کملی والے حضور رہتے ہیں. اتصام میں آ گئے. انتہائی واجب الاحترام، قابل صد احترام معزز بھائیوں اور دوستوں، آج دوسری مرتبہ آپ حضرات کے سامنے خطبہ جمعۃ المبارک کے موقع پر مخاطب ہونے کا شرف حاصل ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور پھر ہم سب کو مل کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. چند ایک باتیں ولادت مصطفیٰ صلی اللہ، اونچی آواز سے، جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو کیا کہنا ہے؟ جس محفل میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہو، وہاں ایک مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم کہنا یہ واجب ہے. جیسے وطر واجب ہے نا، اس طرح یہ واجب ہے. اگر نہیں کہو گے تو گناہ گار. اور جب بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو صلی اللہ علیہ وسلم کہنا یہ سنت ہے. کافی دنوں سے میرا گلا خراب ہے، کھانسی لگی ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کچھ کہنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک دو دن کے بعد ربیع الاول کا مقدس مہینہ آنے والا ہے، جس مہینے کے اندر ہر ایک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ بڑی شوق اور محبت سے کرتا ہے. اس مناسبت سے آج کی گفتگو ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کروں گا. آپ حضرات کی توجہ میری طرف رہی تو انشاءاللہ چند ایک باتیں آپ کو سمجھ آ جائیں گی. رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رب العالمین نے جب مجھے اس کائنات کے اندر بھیجنے کا فیصلہ کیا
تو مجھے اتنا پکیزہ پیدا کیا، اتنا پکیزہ پیدا فرمایا کہ میرے اسلاف اور میرے انساب، یہ عربی کے دو الفاظ ہیں۔ اسلاف کہتے ہیں باپ دادا پردادا کو، یہ جو نسب نامہ ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور انساب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اماں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نانی اماں، ماں کی طرف سے جو نسب نامہ چلتا ہے اسے عربی کے اندر انساب کہتے ہیں۔ اللہ نے نبی فرمایا کہ رب العالمین نے جدو من اس کائنات دے اندر بھیجنے دا فیصلہ کیتا تو میرے اسلاف اور میرے انساب دونوں پکیزہ پیدا فرمائے، دونوں پاک پیدا کیتے، یعنی جناب عبداللہ تو لے کے جناب حضرت آدم علیہ السلام تک جتنا بھی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا نسب نامہ ہے وہ پاک ہے، کسی جگہ تے کسی قسم دی کوئی بدکاری دا ثبوت ہی نہیں ملتا۔ جناب آدم سے لے کر جناب عبداللہ تک کسی جگہ تے کوئی گناہ دا ثبوت نہیں ملتا، پاک پیدا فرمائے، کوئی غلط کام نہیں ہویا۔ اور جناب سیدہ آمنہ سے لے کر جناب سیدہ حوا علیہ السلام تک کسی جگہ تے کسی قسم دی کوئی بدکاری دا ثبوت ہی نہیں ملتا، کوئی گناہ دا ثبوت ہی نہیں ملتا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رب العالمین نے جس کی پشت کے اندر مجھے رکھا، جناب عبداللہ سے لے کر جناب آدم تک، اور جس عورت دے ارحام رحم دے اندر اللہ تعالیٰ نے میں رکھیا، کسی جگہ تے کسی قسم دی کوئی بدکاری دا ثبوت نہیں ملتا۔ اس لیے تو رب العالمین نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک پر اللہ تعالی گندی مکھی بیٹھنا بھی برداشت نہیں کرتا۔ اے میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی عظمت، شان اور مقام ہے۔ دوسری روایت کے اندر اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رب العالمین نے جدو میں نے اس کائنات کے اندر بھیجنے دا فیصلہ کیتا تو میرے واسطے انسانہ دا انتخاب کیتا۔ کنہ دا؟ انسانہ دا۔ میرے واسطے انسانہ چنیا، اس واسطے کہ انسان اشرف المخلوقات ہے۔ رب العالمین کے نزدیک تین قسم دیا مخلوقات بڑیاں پاک اور برگزیدہ ہیں۔ نمبر 1 انسان، نمبر 2 جنات، نمبر 3 فرشتے۔ اور انہاں ترے مخلوقاں دے اوتے رب العالمین نے انسان نو فضیلت بخشی ہے، انسان نو عظمت دیتی ہے۔ اس واسطے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رب العالمین نے میرے واسطے انسانہ دا انتخاب کیتا جدو میں نے اس کائنات دے اندر بھیجنے دا فیصلہ کیتا۔ پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رب العالمین نے
جدو من اس کائنات دے اندر بھیجنے دا فیصلہ کیتا تو رب العالمین نے میرے واسطے انسانہ دا انتخاب کیتا. پھر انسانوں میں سے خاندان جس کا سب سے افضل تھا، پھر انسانوں میں سے برادری جس کی سب سے افضل تھی، کنبا قبیلہ جس کا سب سے افضل تھا، خاندان جس کا سب سے اعلیٰ تھا، رب العالمین نے انساناں دے وچوں میرے واسطے اس دا انتخاب کیتا. پہلی بات رب العالمین نے میرے لیے انسانوں کا انتخاب کیا. پھر انسانوں میں سے رب العالمین نے میرے لیے انبیاء علیہم السلام کا انتخاب کیا. پھر انبیاء علیہم السلام کی جماعت میں سے رب العالمین نے میرے لیے جناب خلیل اللہ کا انتخاب کیا. اور جناب خلیل اللہ کے 2 بیٹوں میں سے جناب اسماعیل علیہ السلام کا انتخاب کیا. اور جناب اسماعیل علیہ السلام کے کئی قبیلوں میں سے بنو کنانہ کا انتخاب کیا. پھر بنو کنانہ کے خاندان میں سے بنو قریش کا انتخاب کیا. قریشیوں کے خاندانوں میں سے بنو ہاشم کا انتخاب کیا. ہاشمیوں میں سے جناب عبد المطلب کا انتخاب کیا. جناب عبد المطلب کے 10 بیٹوں میں سے جناب عبداللہ کا انتخاب کیا. اور جناب عبداللہ کے گھر محمد الرسول اللہ کا انتخاب کیا. جناب عبداللہ کے گھر رسول اللہ کا انتخاب کیا. یہ بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور شان اور مقام ہے. ایک اور دوسری روایت کے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رب العالمین نے جب مجھے اس کائنات کے اندر بھیجنے کا فیصلہ کیا تو میرے لیے اس زمین کا انتخاب کیا جو زمین سب زمینوں سے افضل ہے. یوں تو ساری زمین ہی پاک ہے، رب العالمین کی ساری زمین ہی بڑی عظمتوں والی شان والی ہے. لیکن یاد رکھنا 7 زمینوں میں سب سے زیادہ افضل اور شان والی اور عظمت والی وہ زمین ہے جس زمین پر اللہ کا گھر موجود ہے، جس زمین پر کعبۃ اللہ موجود ہے، جس زمین پر بیت اللہ موجود ہے، جس زمین پر اللہ کا گھر موجود ہے. اس زمین کا میرے لیے انتخاب کیا، مکہ مکرمہ کا میرے لیے انتخاب کیا. پھر مکہ مکرمہ میں عام محلوں اور عام گلیوں سے ہٹ کر، عام قبائل سے ہٹ کر، جو کعبۃ اللہ کے بالکل قریب ہے، شیب ابی طالب کی گھاٹی کی طرف جاتے ہوئے، جہاں پر آج بھی یہ جملہ لکھا ہوا موجود ہے، ھذا مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی یہ جگہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کی جگہ ہے. یعنی یہ جگہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی جگہ ہے، جہاں پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے ہیں. وہ جگہ آج بھی وہاں پر موجود ہے اور وہاں یہ جملہ لکھا ہوا ہے، ھذا مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم. رب العالمین نے اپنے پیارے محبوب کو اس سرزمین پر بھیجا جس زمین کی قسمیں رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر اٹھائی. فرمایا لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد.
اے میرے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ، جس جگہ پر تیرے قدم لگ جائیں گے میں اس جگہ کی قسمیں قرآن میں کھاؤں گا۔ جہاں میرے پاک پیغمبر تشریف لے کر آئے رب العالمین نے اس جگہ کی قسمیں قرآن کریم کے اندر کھائی۔ اسی لیے تو علماء اکرام نے لکھا ہے کہ جب بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کیا جائے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل سجائی جائے تو حسین جگہ کا انتخاب کرنا ضروری ہے، خوبصورت جگہ کا انتخاب کرنا ضروری ہے۔ اس لیے تو صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ جب بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر فرماتے تو مسجدوں کا انتخاب کرتے۔ کس کا؟ مسجدوں کا انتخاب کرتے۔ رب العالمین کے نزدیک سب سے ناپسند جگہ، سب سے بری جگہ وہ بازار ہے۔ کون سی جگہ ہے؟ بازار۔ فرمایا ابغض البلاد الی اللہ اسواقها، عربی میں اسواق بازار کو کہتے ہیں۔ ابغض البلاد الی اللہ اسواقها، رب العالمین کے نزدیک سب سے گندی اور بری جگہ وہ بازار ہے۔ آگے کیا فرمایا؟ احب البلاد الی اللہ مساجدها، سب سے بہترین جگہ اور خوبصورت جگہ اور حسین جگہ وہ رب العالمین کے نزدیک مسجدیں ہیں۔ احب البلاد الی اللہ مساجدها، وہ کون سی جگہ ہے؟ مسجدیں ہیں۔ نشر اللطیف کتاب کا نام ہے، اس میں مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی تفصیل سے لکھا ہے کہ رب العالمین نے سب سے پہلے نور نبوت، نور محمد اور روح محمد کو پیدا کیا۔ اس نور سے مراد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ نور ہے جس نور سے آ کر رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ساری کائنات کو روشن کیا تھا۔ اس نور سے مراد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا وہ نور ہے جس نور سے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر اس ساری کائنات کو روشن کیا تھا۔ میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے قبل یہ ساری کائنات اندھیروں میں مبتلا تھی، میرے پاک پیغمبر تشریف لائے تو روشنی ہی روشنی چھا گئی۔ اس نور سے مراد نور نبوت ہے۔ اللہ اکبر۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اماں آمنہ کے بطن اطہر میں تھے، اپنی اماں آمنہ کے پیٹ مبارک میں تھے۔ سیدہ آمنہ کے پاس سے خوشبوئیں آتی ہیں۔ جناب عبد المطلب نے کہا بڑی عجیب بات ہے، پریشان ہو گئے کہ ایک بیوہ عورت ہے اور وہ خوشبو لگاتی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ابا جان جناب عبداللہ اس دنیا سے پہلے ہی چلے گئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے اس دنیا سے چلے گئے، وفات پا گئی۔ اب سیدہ آمنہ بیوہ ہے اور سیدہ آمنہ کے پاس سے خوشبوئیں آ رہی ہیں۔ جناب عبد المطلب نے کہا ایک بیوہ عورت ہے اور اس کے پاس سے خوشبو آتی ہے، بڑی عجیب بات ہے۔ جناب عبد المطلب نے خود تو اتنی جرأت اور ہمت نہیں کی کہ وہ اپنی بیٹی سیدہ آمنہ سے پوچھیں بیٹی تیرے پاس سے خوشبو کہاں سے آتی ہے۔ جناب عبد المطلب نے کسی عورت کے ہاں پیغام بھجوایا کہ جاؤ اور جا کر آمنہ سے پوچھ کر آؤ کہ آمنہ بیٹی تیرے پاس سے خوشبو کہاں سے آتی ہے۔ جب اس عورت نے جا کر
سیدہ آمنہ کو یہ پیغام دیا اور پوچھا تو سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھیں برس پڑی، آنکھوں میں آنسو آ گئے اور فرمانے لگی جاؤ جا کر میرے سسر جناب عبد المطلب کو کہہ دو ابا جان آپ تو خوشبو کی بات کرتے ہو کہ آمنہ تیرے پاس سے خوشبو کہاں سے آتی ہے؟ آپ تو خوشبو کی بات کرتے ہو، میں جب سانس لیتی ہوں تو پھر بھی خوشبو آتی ہے، میں جو کپڑا پہنتی ہوں اس میں سے بھی خوشبو آتی ہے، میں جس گلی سے گزر جاتی ہوں وہ گلی بھی خوشبو سے معطر ہو جاتی ہے۔ جناب عبد المطلب آپ تو خوشبو کی بات کرتے ہو ابا جان، جب سے یہ بچہ میرے پیٹ کے اندر آیا ہے میں جب کنویں سے پانی بھرنے کے لیے جاتی ہوں تو پانی بھی ابل ابل کر ڈھول کی طرف آ جاتا ہے۔ ابا جان آپ تو خوشبو کی بات کرتے ہو، میں جب کبھی دھوپ پہ چلتی ہوں تو بادل میرے اوپر سایہ کیا کرتے ہیں۔ ابا جان آپ تو خوشبو کی بات کرتے ہو، جب میں بکریوں کو چرانے کے لیے جاتی ہوں تو بکریاں کچھ کھاتی پیتی بھی نہیں ہیں، میرے منہ کی طرف دیکھتی رہتی ہیں، جب شام کو گھر واپس لوٹتی ہیں تو ان کا پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے۔ ابا جان اس میں میرا کوئی کمال نہیں، اس میں میرا کوئی اعزاز نہیں، یہ جو بچہ میرے پیٹ کے اندر ہے یہ سب اس کی خوبیوں کا منظر میرے سامنے آ رہا ہے، یہ بچہ میرے پیٹ کے اندر ہے یہ سب اس کا کمال ہے۔ پھر جب کچھ عرصے کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات کے اندر تشریف لے کر آتے ہیں، میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوتی ہے تو سیدہ آمنہ بچے کو اٹھا کر گود کے اندر بیٹھی ہوئی ہے۔ اتنا حسین بچہ، اتنا خوبصورت بچہ، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور سے ایک روشنی کی لائٹ اٹھتی ہے جو آسمانوں تک چلی جاتی ہے۔ سیدہ آمنہ کہتی ہیں ابا جان، جناب عبد المطلب کو کہتی ہیں ابا جان آج تک میں نے اتنا حسین بچہ نہیں دیکھا۔ جب سیدہ آمنہ نے یہ کہا ابا جان میں نے آج تک اتنا حسین بچہ نہیں دیکھا، جناب عبد المطلب کی زبان سے بے ساختہ یہ جملے نکلے آمنہ بیٹی تو اتنا حسین اور خوبصورت بچہ کہاں سے دیکھتی؟ تو کبھی گھر سے باہر نہیں نکلی، تو کبھی کسی اور ملک کا تو نے سفر نہیں کیا، میں تو ملک شام میں بھی جاتا ہوں، میں تو اور ملکوں کا سفر بھی کرتا ہوں، میں تو سفر تجارت کے لیے بہت دور دور جاتا ہوں، میں نے بھی آج تک اتنا حسین اور خوبصورت بچہ نہیں دیکھا۔ ابھی یہ تذکرے ہو ہی رہے تھے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دایا سیدہ ام ایمن آتی ہیں اور آ کر کہتی ہیں او آمنہ تو اتنا حسین بچہ کہاں سے دیکھتی؟ اے جناب عبد المطلب تو اتنا خوبصورت بچہ کہاں سے دیکھتا؟ میں تو لوگوں کے بچوں کی ولادت کے منظر بھی دیکھتی ہوں، میری آنکھ نے بھی آج تک اتنا حسین اور خوبصورت بچہ نہیں دیکھا۔ ابھی یہ تذکرے ہو ہی رہے تھے کہ سیدہ حلیمہ آتی ہیں اور آ کر کہتی ہیں اے آمنہ تو اتنا حسین بچہ کہاں سے دیکھتی؟ اے عبد المطلب تو اتنا خوبصورت بچہ کہاں سے دیکھتا؟ اے ام ایمن تو اتنا حسین بچہ کہاں سے دیکھتی؟ میں تو لوگوں کے بچوں کو پرورش کے لیے باہر دیہاتوں میں لے کر جاتی ہوں، میں نے بھی آج تک اتنا حسین اور خوبصورت بچہ نہیں دیکھا۔ اتنا حسین اور خوبصورت بچہ نہیں دیکھا۔ مذاہب الدنیا کتاب کے اندر یہ بات موجود ہے کہ ابھی یہ تذکرے ہو ہی رہے تھے
کہ جناب جبرائیل علیہ السلام آسمانوں سے اترتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں کہ آمنہ اور جناب عبد المطلب، او ام ایمن، او حلیمہ، تو اتنا حسین اور خوبصورت بچہ کہاں سے دیکھتے؟ میں تو 1,24,000 کا منہ پیش انبیاء علیہ السلام کا دیدار کر چکا ہوں، میں تو حضرت آدم علیہ السلام کا دیدار کر چکا ہوں، میں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ چکا ہوں، میں تو حضرت یونس علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن بھی دیکھ چکا ہوں۔ جن پہ کتابیں اتارنی تھیں ان نبیوں پہ کتابیں بھی اتار چکا ہوں، میں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات اتار چکا ہوں، میں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل اتار چکا ہوں، میں تو حضرت داؤد علیہ السلام پر زبور اتار چکا ہوں۔ میں ہر ایک پیغمبر اور رسول، میں ہر ایک نبی کا دیدار کر چکا ہوں۔ میں نے بھی آج تک اتنا حسین اور خوبصورت بچہ نہیں دیکھا۔ ابھی یہ تذکرے ہو ہی رہے تھے کہ ایک آواز آتی ہے، رب العالمین نے فرمایا میں نے آج تک اتنا حسین بچہ، میں نے آج تک اتنا خوبصورت بچہ پیدا ہی نہیں کیا، بنایا ہی نہیں، تم کہاں سے دیکھتے؟ میں نے آج تک اتنا خوبصورت بچہ بنایا ہی نہیں، تم کہاں سے دیکھتے؟ جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن سب سے اعلیٰ۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کو عورتوں نے دیکھا تو انگلیاں کاٹ دیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کو اصحاب محمد نے دیکھا تو گردنیں کٹا دی۔ میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے پر صحابہ قربان ہو گئے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پرورش پا رہے ہیں۔ ایک دن سیدہ شیمہ کہتی ہیں کہ اماں جان، میں نے آج چھوٹے بھائی کو بھی ساتھ لے کر جانا ہے باہر بکریاں چرانے کے لیے۔ اللہ اکبر۔ سیدہ حلیمہ کہتی ہیں کہ شیمہ نہ کر، بھائی کو ساتھ نہ لے جا، بکریوں کو سنبھالے گی یا بھائی کا خیال رکھے گی؟ حضرت شیمہ نے کہا اماں جان، میں نے چھوٹے محمد اپنے بھائی کو ساتھ لے کر جانا ہے، آج گرمی بہت ہے، عرب کی دھرتی پر، عرب کی ریت پر سورج آگ برسا رہا ہے، بڑی مشکل ہے، بڑا مشکل نظر آ رہا ہے آج بکریوں کو چرانا، آج تو میں چھوٹے بھائی کو ساتھ لے کر جاؤں گی۔ سیدہ حلیمہ نے کہا کیوں؟ حضرت شیمہ کہنے لگی پہلے بھی ایک دن میں اپنے چھوٹے بھائی کو اپنے ساتھ لے کر گئی تھی، مجھے پیدا کرنے والے کی قسم میں جہاں جہاں میرا چھوٹا بھائی رہا کرتا تھا بادل کا ایک ٹکڑا اس پر سایہ کیے رہتا تھا۔ اماں جان، جب میں پہلے بکریوں کو لے کر جاتی تھی چرانے کے لیے تو بکریوں کو اکٹھا کرنا پڑتا تھا، جمع کرنا پڑتا تھا، لیکن اس دن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے، میرے چھوٹے محمد کے صدقے بکریوں کو اکٹھا نہیں کرنا پڑا، جمع نہیں کرنا پڑا، بکریاں خود بخود ہمارے پیچھے پیچھے چلنے لگی۔ آج تو میں اپنے چھوٹے بھائی محمد کو ضرور ساتھ لے جاؤں گی۔ رب العالمین نے بچپن کے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سیدہ شیمہ کو محفوظ رکھا۔ میں نے قرآن کریم سے پوچھا کہ ہم کیسے محفوظ رہ سکتے ہیں؟ تو رب العالمین نے
قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، جب تک تمہارے لبوں پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام رہے گا، اس وقت تک تم ہر طرح کے عذاب سے محفوظ رہو گے۔ وَأَنْتَ فِيهِمْ، کوئی عذاب بھی تمہارے قریب نہیں آ سکتا۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سچی محبت اور پیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو کچھ میں نے کہا اور آپ لوگوں نے سنا، اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔